آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایٹمی دور اور جوہری ہتھیاروں کی جو پیچیدہ حقیقتیں ہیں نا ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مقصد اصل میں یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو سب سے اہم نکات ہیں اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے حیران کن بھی وہ نکال کر سامنے لائے جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ یہ جوہری ہتھیار بنیادی طور پر ہیں کیا؟ مطلب یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ یہ فشن یا فیوژن یعنی ایٹم کا ٹوٹنا یا جڑنا، اس سے بے پناہ توانائی نکلتی ہے۔ یہ تو بنیادی سائنس ہے۔ بالکل، اور ان ذرائع میں جو تاریخی پہلو بہت نمایاں ہے نا، وہ ہے مینہٹن پروجیکٹ، اور پھر ظاہر ہے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بمباری۔ یہ واقعات صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ان ہتھیاروں کی ہولناکی کی پہلی وہ جیتی جاگتی مثال تھے، اور ان کے اثرات جیسا کہ مواد میں بھی تفصیل ہے آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ ہاں، اور ایک بات جو یہ ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں وہ ان ہتھیاروں کی اقسام کا فرق ہے۔ ایک تو وہ بڑے پیمانے پر تباہی والے اسٹریٹجک ہتھیار، جی، اور دوسرے وہ ٹیکٹیکل ہتھیار جو مطلب محدود میدان جنگ کے لیے بنے ہیں۔ یہ فرق اہم ہے نا، ان کی پالیسیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح، اور یہیں سے پھر سرد جنگ کا ذکر آ جاتا ہے جس پر ان ذرائع میں کافی زور دیا گیا ہے۔ وہ جو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ تھی، اس نے ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی جسے باہمی یقینی تباہی یا میڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، میڈ؟ جی، مطلب یہ تھا کہ اگر ایک نے پہل کی تو جواب میں دوسرا بھی مکمل تباہ ہوگا، اور حملہ کرنے والا خود بھی۔ یہ ایک خوف کا توازن تھا، آپ کہہ لیں۔ اور یہ صرف فوجی حکمت عملی نہیں تھی جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، اس نے تو اس دور کی پوری سیاست کو، فیصلوں کو۔ جی ہاں، بالکل گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ کیوبن میزائل بحران، وہ تو اس کی سب سے خطرناک مثال تھی شاید۔ اچھا، یہ تو ماضی کی بات ہوئی۔ آج کل کیا صورتحال ہے؟ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اب تو کئی ممالک ہیں جن کے پاس یہ طاقت ہے۔ امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس، بھارت، پاکستان، شمالی کوریا اور اسرائیل بھی، گو کہ وہ اعلانیہ نہیں کہتے۔ صحیح۔ اور جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ NPT وہ تو موجود ہے، لیکن پھر بھی شمالی کوریا، ایران، ان معاملات پر عالمی سطح پر تناؤ صاف نظر آتا ہے۔ ذرائع میں ان چیلنجز کا ذکر ہے۔ اور یہیں آ کر وہ پیچیدہ اخلاقی سوالات اٹھتے ہیں جن کا ان ذرائع میں بھی ذکر ہے۔ کیا ایسے ہتھیاروں کا محض ہونا بھی ٹھیک ہے؟ ذرائع میں خاص طور پر ہیروشیما اور ناگاساکی کے متاثرین، ہباکوشا جنہیں کہتے ہیں، ان کی کہانیاں اور تابکاری کے جو طویل مدتی اثرات ہیں، وہ ہمیں اس مسئلے کے انسانی قیمت پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل، ایک طرف تو یہ دلیل ہے کہ یہ ہتھیار بڑی جنگیں روکتے ہیں، یعنی ڈیٹرنس، جی، جوہری روک تھام، اور دوسری طرف ان کے مکمل خاتمے کا مطالبہ ہے۔ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ یقیناً، اور یہ تضاد مستقبل کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ دیکھیں نا، عالمی سطح پر تخفیف اسلحہ کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، ICAN ہے، IAEA ہے، ان اداروں کا کردار بھی ان ذرائع میں زیر بحث آیا ہے۔ جی، لیکن ساتھ ہی وہ خطرہ تو ہے نا کہ کوئی حادثہ ہو جائے، یا یہ ٹیکنالوجی کسی غیر ذمہ دار ریاست یا خدا نخواستہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے۔ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے ان ذرائع کی روشنی میں جوہری ہتھیاروں کی بنیادی باتوں کو سمجھا، ان کی تاریخ، خاص طور پر سرد جنگ کے اثرات، موجودہ پھیلاؤ اور وہ گہرے اخلاقی سوالات جو ان سے جڑے ہیں، ان کا ایک جائزہ لیا۔ میرے خیال میں اہم نقطہ جو ان تمام ذرائع سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو، اس کی تاریخ کو اور اس کے مضرات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ جو ایک توازن ہے نا، جوہری روک تھام، عدم پھیلاؤ کی کوششیں اور مکمل تخفیف اسلحہ کا مطالبہ، اس کے درمیان صحیح راستہ تلاش کرنا ایک مسلسل اور بہت نازک عمل ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ان ذرائع میں بھی اشارتاً موجود ہے، سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی ہو رہی ہے، خاص طور پر نگرانی اور کنٹرول کے نظاموں میں، کیا یہ مستقبل میں جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد دے گی، یا یہ خود نئے چیلنجز پیدا کر دے گی؟